درود درهبات شرپندی چارو گوشدارو کا منای ساخاموش آرندو جاگا نشته و شدراو سلامت باتت امروز بهار باتت گمو گڑت تھی مگنداتت شرپندم شاعری چی ما گوستگی روچا ایرد لحتی دانک پشما سرکوتگت لحتی زانتکارانی گشتنتا که شاعری بارا نوشتا کتگتا هاما شمدی ما هورتم مرچی دومی بارا ما پدا گوشما ساڑی ہیں مرچی پدا میں سارا حال ہیں شاعری چلی او رامی اینه مگا شاعری باروا امیچو جیڑک بیبیت تا نوک نوکیں حیال مجگا سرکشن بلے ایک گب پرارزشتن کہ چا شاعری پارستا گیدیے پدرائش تو ندارک میں چھمانی دی مکانت کہ چا آہانی پدگردہ بازیں عکس جوڑ بند یہ امک اکسنت کے آ زیبائشتے نازر کے زیمران بنی آدم مجگے سرا نقش کرن او زندے محکمی راستیاں درنگاز کرن چا ای وڑا زندے جہلگو برزگانی سرپد بوک پا مردمہ ہرزان تربی دوستا ہندوستان اردو نامدار شاعر شاد عظیم آبادی یہ گوشگند کہ شاعری خود ایک حقیقت نہیں بلکہ صداقت کی تفسیر ہے خود ایک حسن نہیں بلکہ حسن کا ترنم ہے خود ایک کیفیت نہیں بلکہ کیفیت کا بیان ہے خود ایک قوت نہیں بلکہ ایک قوت کا اظہار ہے شربت ما یہ ذاتکارانی گوشتنا پمشکانی زبانہ پیش کرنا کہ تاکہ شرعی وڑیا سرپدی برسی اگا یہ گپے پدگیریا کرانا چارک بھی تا شاعر یہ بستار چپلے وڑائیں کہ چریشیا میں آتراپا وشبوئی آتاری جو ہمیں زیباہی و وشبوئی وسیع لگا مارشتانی دنیا ہی آباد بھی بزانچہ آئیے پارستا گیدیے چیریں راز میں دیما پدر بند میں دیما ایک انچیں چھاگر دی ودیویت کے ہودا زندے راستی نازر کی درور و مثالانی رو شمار چیز سہرا بھی چا اما روچا کہ ای شائگانی دنیا جوڑ بھی تک اسی وطی ایک رہبندی اسی آمک توشو ٹکر چا کارمان بزن ایک پروسسیا گوستگ امی کارمان تہا شاعر ہوں ہوارند کے چوتی شاعری پارستا زندے تحلیں راستی و چاگردی چستو ہیرانی تجربہ گا کن چکی وتی جاگہا وط ہائی جند وتی استمانے بی حساب شکل و دروشو ماں چاہے کنچے شکل و دروشو میں کیا یہ شخصیت و داخلیت تہا شر و حراب سرپور حد من شاعری سیادی کو شر و درائی آئیں زشر و خیر آئیں نو بچارت کہ ای ردا شاعر و شاعری واروا روحرنندو رودرت بزام مشرق و مغرب قواس و زانتکار چی گوشن مائی بارہ جیڑے ڈاکٹر جمیل جالبی نوشتہ کن کہ کیونکہ شاعر ایک روشنی ہے اور پرواز کرنے والی پاک چیز ہے وہ اس وقت تک تخلیق نہیں کرتا جب تک الہامی قوت اس پر غالب نہ آ جائے اور وہ اپنے حواس ظاہر نہ کر دے اور عقل یکسر غائب نہ ہو جائے جب تک وہ اس عالم جذب میں اس عالم جذب میں نہیں آ جاتا وہ بے قوت رہتا ہے اور اپنے الہام ربانی کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا وہ بڑے شاندار الفاظ ہوتے ہیں جن میں شاعر انسان کے عمل کو پیش کرتے ہیں لیکن یہ الفاظ اصول فن کی مدد سے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے صرف شاعر کی دیوی ان میں الہامی قوت کا سور پونکتا ہے نو علامہ شبلی نعمان یہ چیز گوشگیں آگ وشید کہ انسان تہا چا چیزیا سانو اثر زورگے بودش است جتا جتائیں ویل آئیے سرا اثر انداز بند چریشیا جتا جتا وعدہ آئیے تابے تہا بدلی صدلی قید امی وڑا
گنگدام و رسترانی تہا تبانی سرا بدلی سدلی کائن تا آجتا وڑا اشی درنگازیا کرن پس پینگیت ہر سرریت کائیگر درکیت مرگ نالن یا کوکو کرند امی وڑا بنیادم سرا کی یک انچیں تبی ماں شانی تا چاہیے زبانا گال در کائن چریشیا زانک بھی کہ آما شاعریہ جفزگو تبانی گیشتر منو کریں آئیے آیالا جفزگا ابید شاعری بوتنا کن آئیے گوشگین کہ اما جفزگ کے چا لفظ و گالانی وسیلہ گا درنگازک ببند شعرن شعر گیشواریہ یوں گوشت کنے کہ اما گپ کے بنی آدمی جفزگاں بیوا پرینید وہاں جنزی ودن شعر شبلیہ ایہو گوشگیند کہ شاعری کار جوزگانی تہا جنزی وری کنگیں چریشہ پد آوتی لی کہا گیشتر پدر کن تو گوشید کہ سرجمی دنیا شعری زند تہا ار جاگا شاعری شنگو تھالانے اکشی سرجمی زند ایک شعری وہ ار جاگا کے شعرن ادا زند رنگو تہر جلکشن آیا ایک یورپین نوشتہ کاری آئیے سرشونہ گوشید کہ ہر چیز کے دل سرا جوش و جفزگی کجام اوڑی سانو اثری پیدا کن شہرن این اللہ آزمان درپشو کے استال صوب سمین رولہ زرد رنگ پلانی بچکند گوات نرم کول کپوت کوکو دشت و گیابان ویرانی باغ سرسبزی مثلا ارچی کے ہی دنیا آستا شہرن ارچیز کے دلا ایر کپید چو باز ہاں ساز و زیم رزم کاری عکس کاری سنگ تراشی دیکھے بلے شاعری ایسا رنگتا گیشتر آگوشید کے شاعری بستار ہمیش کا چاہیے دیکھے ازمہ بالا ہیں کہ شاعری ارچ ندارہ کے گوناب کشیا پت کن عکسکار یا سنگ تراش ہا وڑا گوناب کشیا اتنا کن ایمیچ لیڈل کہ ایک زانتکاری آکے اس نے سائنٹیفک اسٹڈی آف پوئٹری تہا نبشتہ کن کہ شاعری لفظاں کن کہ الباریں وڑیا گم بنی آدمہ محکمی یک تو گوشت کنی امگرنچی داری بنی آدم اب واہگاں عبید اشی تہا زیبائشی دلکشی بازن چیا کہ اما مردمانی اندرہ کے پیگرو جفزگانی وسیلہ گنچیں زبانی کیا یہ تا شعر نویسک بیت میزانا زیبائشتی مارگانی بزا احسانی انچیں ڈولداریں کالب جوڑ بند کہ آیا آلو جفزگاں اسنو زیبائیے رنگ بخشن وانو کھانی دلاوتی نیمگا تر رہنا لے ہنٹ وتی کتاب امیجنیشن اینڈ فانٹاسی تہا شاعری چیئے سرحالا نبشتہ کن یہ درست زانتکارانی ماں درورہی واسطہ دے گا کہ میں اما کے سرحالیں آگیشتر زیبدار بھی لیان توشید کے شعر اس نے راستی ہے گو ابرما عشق درشانن وہی چھ پگرو جیڑگا ودیت یہ مطلب جتا مطلب روئرنندے معاشرے مغربے کہ اس نے زانتکارانی وتی لیکھا ہو حیالان کیا شاعری بار باوشا عبد الصبور بلوچ ملٹن ہے کہ اس نے سرشون ردا نویسید آگوشید کہ شعر لفظ و گالانی یک انچیں کار مرضی کہ چا آیا ایال رد کپی چا رنگانی کو مکہ اکسکار کے اما کھارا کند اما کھارا گون لفظانی وسیلہ گا سرجم کنگے نام شاعری ہیں ار یک زانتکاری وتی وڑا شاعری ہے کس نے ڈیفینیشن بیان کنگے جہد کو تھا ہمیں رنگا ولیم بٹلر ریٹس سے گوشے گئے کہ شاعری بے شک پریشتگی ساڑاو الہامی چیزی وہ شاعر چلاس مردوں میں گمانا برستر الہام گیشو گیوار کنو کو بنی آدم گریے علم و
ذات بخشوکیں گو اما ندستگیں جہان واقعانی کشفی پہم راستی و برادری مارشتہ جوڑے نا مذہبانی بنیاد آئے. مزنے گپا کسی شاعری بارہ جنک بوگا ازاد کرانے وشگا بلے چھری گپا حبید ہوں وحد بدل بوکیں جاورانی امرائیہ لس محلوق یہ چھاگر چا شاعرہ امیل اٹھ کن کہ امائیت تباہ بھی بلے ایردا کرسٹو کارڈول ایک زانتکار یا در رائنیت کے ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں یہ سرشون آدن کہ شاعر انقلاب کا رہنما نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایک خاص دور میں وہ اس کا مغنی اور روح پھینکنے والا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی دنیا بیگانہ قدروں کے دباؤ کے باعث حقیقی دنیا کا ایک بہت چھوٹا حصہ بن کر رہ جاتی ہے. اور انقلاب کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پھیلائے اور وسیع کرے. فارسی لفظاں کے ایک ذاتکاری نظامی عروضی اور سمرکندی گوشگیں کہ چھ شاعری پارستہ کسانی چیز مزن و مزنی چیز کسان کنگو پیش دارک بند شرری چیز بدرنگ و بدرنگی چیز زیبا کنگو پیش دارک بند تاکہ چریشیہ بنی آدم جب زگ باہند بزورن. پتہ ڈاکٹر جمیل جالبی یہ مثالہ دیں یہ درورہ دیں نبشتہ کند کے پلوٹارک نے لکھا تھا کہ سائمن نیٹس مصوری کو خاموش شاعری اور شاعری کو بولتی ہوئی مصوری کہتا تھا. لیسنگ سے پہلے کہ بیشتر مصنفین سائمونیڈس کے خیال تھے. بن جانس کا خیال تھا کہ شاعری اور مصوری یکساں مزاج کے فنون ہیں اور دونوں نقل ارسطو کے معنی میں کہ فنون ہیں. ڈرائٹن نے کہا تھا کہ نیچر کی نقل کے ذریعے شاعری اور مصوری مسرت بہم پہنچاتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصوری کا کام مسرت بہم پہنچانا ہے اور شاعری کا کام ہدایت دینا ہے. لیسنگ نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کے سامنے عمر اور ورجل کی شاعری بھی تھی اور یونانی مجسمے بھی ہمیں اڑا اگر وہ انگریزی لفظاں کے گپا جانے انگریزی لفظاں کے ذاتکار و قواس چوش جیرن ادا میں جتا جتا ہمارا ذاتکارن کس نے گپ جتا ادا کس نے پاولو کوئلو کس نے شاعری اردو آگوشی کی شاعری ارواح زبان و دل طاہر الکیمسٹ ہے نوشتہ کار ہے. رابرٹ فرسٹ گوشی کے شاعری جن زندگی تو منا میں زندگی رستہ دیکھیے کہ گوشی کے شاعری کو یک چیزیا دیکھے چیزیا ساچ گئے زمین ایک اپا جارج لوئس بورجس کے سن جنگائیں دیکھیے ایک ذاتکاری گوشی شاعری یک جہاں گیریں زبانیں کیشیا ہمک دل ذات سر پر بھی ایک اپا کہے جنگائیں والٹیر کے سنگ اپا جنگائیں. شاعری بنی آدم ہے دل زی میرو آئی ہروا ہے بانزلا نہیں تھا وارن مائیکل جانسن ایک اپا گوشی. ادیب سویل نوشتہ کہ ڈاکٹر یاردہ دا کس نے رجان کتگا نوشتہ کن کہ ماں وادی لچہ کاری بزا شاعری اچھا میکسیکن نوبل داد گرو کے لچہ کار یا شاعر اوکتا یو پازے آیال اندر جنے گوڑا ای درگتا اما سہتا یہ بنجائی پگری سارا بیت امی کے آل لچہ کاری راج دفترے
ادیب سوئل ایک نوشتان کی کہ ڈاکٹر یاردہ دا رجان کتگ نوشتہ کند کہ ماوادی لچھا کاری بزام شاعری یا میکسیکن نوبل داد گروکن لچھا کار یا شاعر اکتایو پاز عیالان در جنیں گوڑا اے درگتا اما سہتا آئیے بنجائی پگری ساراویت امی کہ لچھا کاریا راج دفتر سیالیا بزا راج دفتر ہو لچھا کاریا سیالیا سکیں نزدیکی سیادی سرپد بھی گوشت کے بے راج دفترہ لچھا کاری بھی اتنا بل لچھا کاریا دیگے لے کا انیست کہ راج دفتر اصلیں رنگا لچھا کاریتا بدل بکن پمش کا اصلیں آشوبی لچھا کاری یہ ہما ہن آیو کیا سہرا بکن بزا مستقبلہ سہرا بکن محمد عادی حسین گوشت کے تمام قوموں کی تاریخ میں شاعری سب سے پہلا وسیلہ اظہار تھا اور ان کی ناطق زندگی کا سب سے پہلا مظہر تھا وہ ان کی سب سے اہم سب سے بنیادی اور سب سے ٹھوس ضروری اعلیٰ اظہار تھی یعنی ان کے قوانین ان کی حکمت ان کی مذہبی رسوم ان کی پیدائش شادی موت اور جنگ و ہم کی تقریبیں اور اس کائنات کے بارے میں ان کی قیاس آرائیاں سب شاعری کے ذریعے ہوتی تھے شاعری حیال و جفزگانی جاگیریا وزا نمائندیا کن شاعری حجابہ لیٹی نہیں تا ابرہ میں چیر و اندریں اسراراں پدر کن او آیا آلہ لفظانی زیب داریں پوشا کنگ ورادن شاعری پمشکا دلان ارکپیت کہ بنی آدمی جفزگانی پدرہ یا کن شاعری بنی آدم زینی سر پرانی ساچشتا چا یکی پمشکا پریشیا ارسطو یا گال بندی بزن کتارسز کارمش کتگت شاعری ضرورت چیئے وہ شاعری پرچہ کرک بھی یہ ردا دیکھے جاگئی فلپ سڈنی وتی آیارو لے کہاں درشانی تو ایشان ڈاکٹر جمیل جاریوی کے اس نے نوشتہ کن کو دی کتاب تھا آگوشت کے سب سے پہلے ان لوگوں کو لیجئے جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شاعری کے خلاف بھی ہیں ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ناشکر ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو بگاڑ رہے ہیں جس نے بہترین قوموں اور بہترین زبانوں کو جہالت کے مقابلے میں سب سے پہلے روشنی عطا کی ہے شاعری وہ پہلی داعیہ تھی جس کے دودھ نے رفتہ رفتہ زیادہ مشکل علوم کو عزم کرنے کا اہل بنا لیا ایسے لوگ اس خارفشت کی طرح ہیں جو غار میں جا کر اس کے واسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے ان سانپوں کی طرح ہیں جو پیدا ہو کر اپنی ماں کو ہی مار ڈالتے ہیں کیا دانش کا مرکز یونان اپنی تمام علوم میں سے ایک بھی کتاب ایسی پیش کر سکتا ہے جو میسیوس ہومر میسیوڈس سے پہلے لکھی گئی ہو واضح رہے کہ یہ تینوں کے تینوں صرف شاعر تھے اچھا کوئی ایسی تاریخ ہی دکھائیے جس سے پتہ چلے کہ ان سے پہلے کچھ ایسی مصنفین اور بھی تھے جو شاعر نہ تھے جیسے ارفیس لینس وغیرہ جو اس ملک کے ہو نامور لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے قلم کو آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کیا کیا ان سے پہلے بھی کوئی بابا علم ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے ان لوگوں کو وقت و زمانہ کے اعتبار سے ہی اولیت حاصل نہیں تھی بلکہ انہوں نے غیر مہذب اور وحشی انسان کو علم سے محبت کرنا بھی سکھایا اس لیے امبیین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی شاعری سے پتھر بھی حرکت میں آ جاتے تھے تھیبس شعر اسی طرح تعمیر کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ آرنی لیس کی شاعری کو جانور بھی سنتے تھے یعنی پتھر
के से वेशी लोग, इसी तरह रोमनों में लेविलेस, एंड्रोडिकेकस और एनीलेस थे। इसी तरह इतालवी ज़ुबान को जिन लोगों ने खजीना इल्म बनाया वो शायरदान थे, बोकिच और पेट्रोरिच ही थे। और हमारे इंग्लिस्तान में गोवर और चौसर के नाम आते हैं। ये भी जाहिर है कि यूनान के फ़लसफ़ी दुनिया के सामने मशहूर हैं, दुनिया के सामने शायरों ही के रूप में आए। थेलिसेस, एम्पीडिक्लियस और पेरमेंडाइस ने अपनी फ़लसफ़े को नज़मी के ज़रिए पेश किया। मोहम्मद आदि हुसैन नविश्ता कन इधर दरबारा किस्ता शायरी बारा किसने दाई गाँव कुछ कहीं बाजात कारा शायरी में तलमुज़ के एक मौजे ग्रां की पैदावार नहीं होती, बल्कि एक फ़ितरी मजबूरी का नतीजा है। एक ऐसा मशगला नहीं जिसके बग़ैर भी हम गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बग़ैर फ़िक्र का अमल ही नामुमकिन है। वो नफ्स इंसानी का एक इब्तदाई अमल है। इससे बेशतर के इंसान को लिए वज़ा कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने तख़य्युल से काम ले। मुद्दतों तक ख़याली टामक ठोए मारने के बाद वो इस काबिल हुआ है कि वो अपनी क़ुव्वत फ़िक्र से काम ले सके, इससे पहले कि वो बाहर की दुनिया का वाज़ेह इदराक कर सकता। इस दुनिया के धुंधले नकूश इसके आवाज़ पर मुर्तसिम हुए। कलाम नातिक से पहले उसने गाना सीखा, नस्र में गुफ्तगू करने से पहले उसने नज़म में बातें करना सीखा, इस्तिलात वज़ा करने से पहले उसने इस्तिहारों से काम लिया। आज भी इस्तियारा आमीज़ ज़ुबान उसकी फितरी ज़ुबान है। शर्मदा ए सरहाल बाज शायगान रवानी मिचो मिसाल अगर माँ अमिचो जानकार के अस्ता दुनिया है कि हाँ शायरी बार वो गब जता तो दुरुस्तानी दरवरा हगमा एदाश में दिवा ईर बेकनी तो किताबानी किताब किसी निविश्ता बुत कुत का वस्तगियाँ का बार शुमा नचारता तो आइए अल्लाह में आके उसने शुमा चारित कने डिस्क्रिप्शन था मालिका देगा। हाँ ये अल्लाह बेचारे भले शुमा का मैं चैनल सब्सक्राइब नकता तो अल्लाह में सब्सक्राइब बेकने आओ कि मराग शब्द कस्तर सा खामोश मोकल भी दिए आके हावन दे मैं यार बाउट